بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئی ایم شمس العالم ظہیری۔ آج کے ویڈیو کا ٹاپک ہے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اور اس کی تعبیر۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بندہ مومن خدا تعالیٰ کو خواب میں بے مثل اور بے مثال دیکھتا ہے، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے، اس امر کی دلیل ہے کہ اس کو دیدار الہی ہوگا اور اس کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ اور اگر بندہ کھڑا ہے اور خدا تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، صلاح کار اور سلامتی نفس کی دلیل ہے اور مغفرت کے ساتھ محسوس ہوگا۔ اگر گناہگار ہے تو توبہ کر لے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راز کی بات کرتا ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک بزرگ ہے۔ فرمان خدا ہے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اس کو سرگوشی سے قریب کیا۔ اگر کوئی خواب دیکھے کہ خدا تعالیٰ اس کے ساتھ پردے کے پیچھے بات کرتا ہے، یہ اس کے دین کے خلل یا خطا کی دلیل ہے۔ فرمان خدا تعالیٰ ہے، مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حجاب۔ کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر بطور وحی یا پردے کے پیچھے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرب اور عزیز اور حساب کر کے بزرگ بنا لیا ہے تو یہ اس کی بخشش کی دلیل ہے اور دنیا میں مصیبت دیکھے گا۔ اگر خواب میں دیکھے کہ حق تعالیٰ اس کو نصیحت کر رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا اس میں نہیں ہے۔ فرمان خدا تعالیٰ ہے، یعظکم لعلکم تذکرون، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کر لو۔ اگر خواب میں دیکھے کہ خدا تعالیٰ اس کو خوشخبری دیتا ہے تو یہ اس کی رضا کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ اس کو خدا تعالیٰ ڈراتا ہے تو یہ اس کے غضب کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ وہ خدا تعالیٰ کے آگے سر جھکائے کھڑا ہے تو یہ پریشانی کی دلیل ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اور جب تو گناہگاروں کو دیکھے گا کہ انہوں نے اپنے رب کے آگے سر جھکائے ہوئے ہے۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو کوئی چیز دی ہے تو یہ دنیا میں بلا اور مصیبت کی دلیل ہے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ حق تعالیٰ اس کو مہربانی کی نظر سے دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو جنت اور اپنا دیدار عنایت کرے گا۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس کو دنیا کے سامان میں سے کچھ دیا ہے، یہ سخت بیماری کی دلیل ہے، لیکن اس کا اجر اور ثواب پائے گا۔ بعض تعبیر بیان کرنے والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عذاب پائے گا۔ اگر خدا تعالیٰ کو دیکھے اور کوئی دوسرا کہے کہ یہ خدا ہے، یہ بادشاہی کی دلیل ہے۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ خدا تعالیٰ زمین پر یا کسی جگہ میں آیا ہے، یہ دلیل ہے کہ اس جگہ والے مظلوم ہے اور خدا تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرے گا۔ اور اگر وہاں قحط اور تنگی ہے تو فراخی ہوگی، اور اگر وہاں کے باشندے گناہگار ہیں تو توبہ کریں گے۔ اور اگر دیکھے کہ خداوند تعالیٰ اس کے گھر میں آیا ہے اور مہربانی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا ہے یا خلعت پہنائی ہے، یہ حق تعالیٰ کے کرم کی دلیل ہے، لیکن یہ شخص دنیا میں رنج اور بیماری اٹھائے گا۔ اور اگر خدا تعالیٰ کو نورانی شکل پر خواب میں دیکھے جس کا کہ بیان نہ ہو سکے تو یہ پریشانی کی دلیل ہے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ خدا تعالیٰ نے اس کا کوئی دوسرا نام رکھا ہے، یہ شرف اور بزرگی کی دلیل ہے۔ اور اگر اس پر خدا تعالیٰ نے غلبہ کیا ہے تو یہ زہد اور پارسائی کی دلیل ہے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو اپنے نزدیک بلایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کی موت قریب آ گئی ہے۔ جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں اللہ تعالیٰ کو کسی شہر یا گاؤں میں دیکھے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس جگہ کے نیک لوگ عزت، شرف اور مرتبہ پائیں گے اور اس جگہ سے ظلم کا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، اللہ یحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان تمہارے اختلاف کی بابت فیصلہ کرے گا۔ اگر خواب میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ پر خفا ہے تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اس شہر کا قاضی بے انصاف ہے، یا اس شہر کا امیر رعایا پر ظلم کرتا ہے، یا اس شہر کے عام لوگ بے دین ہیں۔ اور اگر یہیں خواب چور دیکھے تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے اور اس شہر میں فتنہ اور بلا اور قتل واقع ہوگا۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا
حتی اذا جاء احدکم الموت توفاہ رسلنا وہم لا یفرطون۔ وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر محافظوں کو بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب کسی کی موت آتی ہے تو اس کو ہمارے قاصد مار ڈالتے ہیں اور وہ کمی نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کو بے مثل اور بے مثال خواب میں دیکھے، وہ ڈر اور خوف سے امن میں رہے گا، اور اگر مسلمان ہے تو آخرت میں دیدار الہی پائے گا۔ حق تعالیٰ کا فرمان ہے الذین احسنوا لہم الحسنی و زیادہ، جنہوں نے احسان کیا ہے ان کے لیے نیکی اور زیادتی ہے۔ تعبیر کی تفسیر کرنے والے خدا تعالیٰ کی زیارت کے بارے میں کہتے ہیں اگر خدا تعالیٰ کو اس صورت پر دیکھے کہ وہ صورت کبھی نہیں دیکھی ہے، یہ اس کے فضل و کرم کی دلیل ہے، اور اگر کسی شخص کی صورت پر دیکھے تو وہ شخص غالب اور نامدار ہوگا، اور اگر خدا تعالیٰ کو نماز اور تسبیح میں دیکھے تو یہ اس کی رحمت اور بخشش کی دلیل ہے، اور اگر خدا تعالیٰ کو غازی لوگ جہاد میں دیکھے تو یہ ان کی بخشش کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کو خواب میں گالی دے گا تو یہ اس کے کفر کی دلیل ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کو تخت پر بیٹھا ہوا یا سویا ہوا دیکھے تو یہ نالائق صفات ہے، اور یہ اس امر کی دلیل ہے کہ وہ شخص بددین اور گناہگار ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کو خواب میں دیکھنے کی تعویل 7 وجہ پر ہے۔ نمبر 1 معافی اور بخشش، نمبر 2 بلا اور مصیبت سے امن، نمبر 3 نور اور ہدایت اور دین میں قوت، نمبر 4 ظالموں پر فتح مندی، نمبر 5 بلا اور آخرت کے عذاب سے امن، نمبر 6 اس ملک میں آبادی اور بادشاہ عادل ہوگا، نمبر 7 عزت اور شرف اور دنیا و آخرت میں بلند پایا ہوگا۔ یہ وجوہات نظر رحمت کی صورت میں ہے، اگر خدا نخواستہ نظر قہر ہے تو اس کے برخلاف ہوگا، اور اگر قاضی خواب میں دیکھے کہ خدا تعالیٰ اس کو غصہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شریعت سے تجاوز کرتا ہے اور مظلوم کی دادرسی نہیں کرتا ہے۔ اگر بادشاہ دیکھے تو اس کی بے عدلی کی دلیل ہے، اور اگر عالم دیکھے تو اس کے دین اور اعتقاد میں خلل ہے۔ حاصل یہ ہے کہ نظر رحمت سے دیکھے تو بخشش ہے، اور نظر قہر سے دیکھے تو رحمت اور عذاب ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ حق تعالیٰ موجود ہے، اس کا دیکھنا عقل کی راہ ہے، لہٰذا خواب میں دیدار الہی کا منکر نہ ہونا چاہیے۔ ابو حاتم نے حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، آپ نے فرمایا ہے کہ سب خوابوں میں سے درست یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو خواب میں بے مثل اور بے مثال دیکھیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔